नाजरीन वेलकम बैक। गैब की बातें इस लाइव प्रोग्राम के साथ न्यूयॉर्क से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसे कि हमने वादा किया था कि ब्रेक से आने के बाद आपकी ईमेल पढ़ेंगे, तो चंद ईमेल्स हैं, इसके साथ आपकी कॉल्स भी लेते रहेंगे। आप कॉल करते रहें, नंबर आपको नज़र आ रहा होगा। हज़रत पहली ईमेल है फ़रखंदा भट्टी साहिबा की। इनके खामिद की पहली शादी हुई थी और 16 साल में कोई औलाद नहीं हुई। अपनी बीवी की मर्ज़ी से उन्होंने मुझसे शादी की। अल्लाह ने बेटा दिया और इन्हें जैसे बेटा हुआ इनको एहसास हुआ कि पहली बीवी को हसद हो गया है। फिर लड़ाइयाँ शुरू हो गईं, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मेरा बेटा भी मुझसे ले लिया। मेरा इनसे सिर्फ़ निकाह है, अमेरिकन कानून के मुताबिक शादी नहीं हुई। पूछ रही हैं कि कुरान बीवियों के साथ अदल के बारे में क्या कहता है, और इन्होंने दरख्वास्त की दुआ की है, दरख्वास्त के लिए कहा है कि आप दुआ के लिए कहा है, और साथ ये भी कह रही हैं कि मुझे ये भी दुआ करें मेरे लिए कि मुझे सब्र आ जाए, इनको बेटा अपना बहुत याद आता है। ज़ाहिर है कि ये जुल्म सितम तो इसकी तो इजाज़त नहीं है। दूसरे निकाह की इजाज़त है, लेकिन अदल व इंसाफ शर्त है। तो ज़ाहिर है कि अगर इनके साथ ये जुल्म ज़्यादती हुई है तो ये ज़रा मेरे ख्याल में कानूनी मसला ज़्यादा है। अगर कानूनी मामलात हैं तो बाकी रहा उनके लिए पढ़ने के लिए उनके बेटा मिले या ये कि इनकी सब्र आए, तो सूरह तौहा की आयत नंबर जो है वो 40 आयत नंबर 40 का टुकड़ा है, फ़रजाना का इला उम्मी का कै तकर्रा इन वाला तहसन। ये इतना टुकड़ा जो है आयत नंबर 40 का, ये पढ़ें 101 दफ़ा इशा के बाद रोज़ाना, और दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला असबाब बना देंगे कि बेटा मिल जाए। आमीन। अच्छा जी, अगली ईमेल है नाहिद यासीन साहिबा की। कह रही हैं कि मेरे खामिद बहुत शराब पीते हैं। हमने बहुत कोशिश की लेकिन कोई नतीजा नहीं, दुआ कीजिए और कोई अमल बताइए। अच्छा, इसके लिए सूरत मोमिनून जो है ये रोज़ाना तिलावत करके इनको पानी पिलाएं, तो इंशाअल्लाह ये 71 डेज़ ये अमल कर लें तो इंशाअल्लाह ये से बाज आ जाएंगे। अच्छा, एक हज़रत कॉल ले लेते हैं। टेक्सास से कॉल है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी आप खैरियत से हैं? जी जी बिल्कुल ठीक है जी। मेरा सवाल जन्नत के हवाले से ही है। जी। मेरा सवाल ये है कि इंसान जन्नत से किस हद तक फ़ायदा ले सकता है। मुझे ये पता है कि जन्नत के थ्रू लोग बहुत गलत अमल करवा भी सकते हैं, लेकिन अगर हमें उनसे फ़ायदा उठाना हो कि उनकी तादाद भी ज़्यादा है, अगर वो बहुत मुसलमान हैं, तो क्या इंसान की मखलूक और जन्नत की मखलूक का इकट्ठा होके हम गैर मुसलमानों के ख़िलाफ़ फ्यूचर में वॉर जीत सकते हैं? जिस तरह हर जगह मुसलमानों को शिकस्त होती है, इससे मुसलमान मारे जाते हैं, तो हम एक सुपर नेचुरल का सहारा लेके अगर वो अल्लाह की ही मखलूक हैं तो हम मुसलमानों का बचाव कर सकते हैं? क्या हम उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं? पॉसिबल है या नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। हज़रत ये हर एक के दिल में ख्याल आता है। जी सही। लेकिन साथ मुझे ये भी एहसास है कि अगर मुसलमान जिन है तो ईसाई जिन भी होंगे और यहूदी जिन भी होंगे। जी तो फिर आप जिनों की आपस में लड़ाई ना शुरू हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही, बल्कि हदीस में आता है, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हम एक सफ़र में जा रहे थे तो हमने एक हवा का भगोला देखा, तो उसके साथ एक और भगोला आया और दोनों भगोले आपस में टकरा गए। तो जब वो मामला जो ख़त्म हुआ तो देखा कि वहाँ एक सांप मरा पड़ा था। तो वो सांप देखा, जर्द रंग का एक सांप था। तो हमारे एक दोस्त ने अपनी चादर का कपड़ा काट के तो उसके अंदर लपेट के उसको दफना दिया। तो रात में हम जिस मकाम पे ठहरे तो वहाँ एक औरत जो आई और वो पूछती है उस शख्स का नाम जिसने उसको दफनाया था कि फ़लाँ बिन फ़लाँ कहाँ है। तो हमने कहा तुम्हें क्या काम है? कहा कि मैं उसका शुक्रिया करने आई हूँ, इसलिए कि मुशरिकीन जिन और मुसलमान जिन्नात की आपस में लड़ाई हो गई थी, इनका आपस में मार्का हुआ, जिसकी वजह से जो है वो जो शहीद हुआ है ये सहाबी जिन था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी था, तो ये शहीद हो गया। इसलिए जो है मैं उनका शुक्रिया करने आया कि उनसे उनकी तदफीन कर दी। तो मालूम हुआ कि जैसे कि मुसलमान जिन्नात हैं और वो इन सारे मार्कों के अंदर मशगूल होते हैं, इसी तरीके से कुफ़ार और मुशरिकीन के भी जिन्नात हैं। लिहाजा जिन्नात में आपस में जो नंबर आज़मा रहते हैं। इसी वजह से हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने मुसलमान घरों की छतों पर मुसलमान जिन्नों को आबाद कर रखा है ताकि ये काफिर जिन्नात के शर से इनकी हिफाजत करें। और यही वजह है कि जब मुसलमान जो है वो खाना खाने बैठते हैं सुबह शाम में, तो छत से उतर के उनके साथ खाने में शरीक होते हैं। तो ये मामला है। तो जहाँ तक आप कह रही हैं कि उसका इनसे मदद लेने का मामला, तो चूँकि ये मखलूक ज़ाहिर है कि अल्लाह की मशीयत के ताबे है
اور ان کے پہلے مقابلے میں دوسری مخلوق بھی موجود ہے، تو لہٰذا وہ اتنا ہی نفع لیا جا سکتا ہے کہ جیسے عام احوال کے اندر جو عامل لوگ لیتے ہیں دفع ضرر کے لیے یا جلب منفعت اتنی لے سکتے ہیں، جیسے آپ کا کوئی نوکر ہے تو نوکر سے آپ جائز حدود تک اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہ ان کو اجازت ہے اللہ کی مشیت کی وجہ سے اور نہ یہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اچھا حضرت، جس طرح انسانوں میں، جس طرح آپ یورپ، ایسٹ یا ویسٹ نے تو بہت ترقی کی ہے ٹیکنالوجی میں، اور ان کی اکانومی بہت اسٹرانگ ہے، ان کے پاس بہت سارے ویپنس ہیں، یعنی امریکہ اس وقت دنیا کی سپر پاور ہے، تو آیا جو امریکن جن ہیں یا ویسٹ کے جن ہیں وہ ان کو بھی اسی طرح دوسرے جس طرح ہمارے مسلمانوں کے اوپر ان کو اس وقت فوقیت حاصل ہے، تو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی ان پہ فوقیت حاصل ہے کہ ان کا کوئی معاملہ کچھ اور ہے؟ نہیں، وہ جنات جو ہے وہ اس ٹیکنالوجی کی جو تفصیلات ہیں اس سے واقف نہیں ہیں۔ اصل میں جنات جسمانی طور پہ قوی ہیں لیکن دماغی طور پر صفر ہیں۔ ہاں، دماغی طور پہ وہ کسی کام کے نہیں، لہٰذا انسان چونکہ دماغی طور پر جو ہے وہ اسٹرانگ ہے، مضبوط ہے، وہ یہ ساری ٹیکنیکل جو چیزیں ہیں، یہ ترقیات ہیں، انسان ہی کرتا ہے۔ جنات اپنے اسی جو ہے سادہ سیدھے طریقے سے رہتا ہے جیسا اللہ نے مقدر کیا ہے۔ اچھا حضرت، ایک اور ای میل دیکھتے ہیں۔ سرکار خان صاحب، انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے داماد بہت شریف اور عزت کرنے والے، بہت، اور 13 سال سے ان کے داماد ہیں، وہ کسی پیر صاحب کے چکر میں آ گئے ہیں، اور پیر صاحب نے ان سے ہماری بہت برائیاں کی ہیں اور ہم سے ان کو بالکل دور کر دیا ہے۔ اب وہ بالکل انہیں ہم سے تعلقات ختم کرا دے، اور ہماری بیٹی بھی ہمیں کال نہیں کرتی، ہمارے 2 گرینڈ چلڈرن ہیں جو ہمیں بہت یاد آتے ہیں۔ برائے مہربانی ہماری مدد کیجئے کہ ہم کس طرح ان کو واپس اپنے دل میں یا اپنے خاندان میں لا سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ دیکھیں کہ جو کمپلینز ہیں، جو شکایات ہیں، تو وہ حق بجانب ہیں یا نہیں۔ اگر ان کا کوئی قصور ہے تو اپنا قصور جو ہے یہ معاف کروائیں۔ باقی یہ کہ پیر صاحب کی بات سننے میں کوئی مذاکرہ نہیں، اگر کوئی خوش عقیدہ صحیح آدمی اللہ کا بندہ ہے تو اس کا مشورہ لینا اس میں مذاکرہ نہیں ہے۔ لیکن پیر صاحب اگر لڑائیاں کرواتے ہیں حضرت؟ نہیں، لیکن یہ کہ یہ بھی دیکھا جائے کہ تو یک طرفہ ایک بات ہے، اگر 2 طرفہ تجزیہ کیا جائے کہ کیا شکایت ہے، داماد کو کیا شکایت ہے، وہ شکایت دور کریں۔ لیکن اگر یہ خامخواہ وہ اس میں زیادتی کر رہا ہے تو ظلم و زیادتی کے لیے پھر آپ وظیفہ پڑھیں۔ یہ ان کا کہنا ہے کہ 13 سال تک ان کی بہت اچھی طرح تھا، وہ بڑی عزت کرنے والا تھا، گھر میں آنا جانا، جیسے وہ پیر صاحب کے پاس گئے سارا معاملہ ہی اس الٹ لیے ہو گیا۔ یہ ظاہر اس پیر صاحب جانے، اب یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ وہ کسی اچھے آدمی ہی کی صحبت اختیار کرے انسان، ہر آدمی کو جو ہے وہ بزرگ سمجھ کے اس کے ساتھ جو ہے ان کو کوئی عمل یا کوئی دعا؟ تو دعا کے لیے وہ جیسے پہلے میں نے بتایا کہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 40 کا ٹکڑا، اچھا وہی جو وہی ان کے لیے، کیونکہ اولاد کا معاملہ ہے اچھا تو یہ بہت مجرب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی بیٹی سے ملوا دیں گے۔ اچھا حضرت، ایک کال لیتے ہیں، کامران صاحب شکاگو سے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ کیسے ہیں کامران صاحب؟ جی اللہ کا شکر، سب ٹھیک ٹھاک۔ جی فرمائیے، کیا سوال ہے؟ صاحب سے ایک سوال تھا میرا۔ جی میری والدہ کو آرتھرائٹس ہے، ان کو ابھی ریسنٹلی 6 مہینے پہلے ان کو سٹروک بھی ہوا تھا، اس کے بعد پھر ان کا آرتھرائٹس کا ان کو پین جو ہے نا، درد بہت زیادہ ہو گیا۔ ان کے دونوں میں نے شولڈرز میں، رائٹ اینڈ لیفٹ شولڈرز میں بہت شدید ان کو درد ہے، دوائی علاج چل رہا ہے، مگر وہ چاہ رہی ہیں کہ مولانا صاحب سے کچھ دعا یا اس طرح کی کوئی چیز بتائیں کہ وہ اس سے عمل سے بھی ان کو افاقہ ہو۔ جی ماشاءاللہ، انشاءاللہ بہت اچھا ہے جی کہ انہوں نے خود خواہش کا اظہار کیا ہے، تو حضرت ان کے لیے اس کے لیے ایسا ہے کہ ایک تو یہ دوا تو چلاتے رہے وہ ڈاکٹر کی، تو ساتھ یہ کریں کہ وہ میتھی دانہ اس کو پیس کے پاؤڈر بنا لیں، 1 چمچ میتھی دانے پر تیسرا کلمہ 11 دفعہ دم کریں، تیسرا کلمہ 11 دفعہ میتھی دانے کے 1 چمچ پہ دم کر کے رات کو سونے سے پہلے پانی کے ساتھ پی لیں یا صبح نہار منہ پی لیا کریں۔ 71 ڈیز یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ ان کی جو ہے تکلیف دور ہو جائے گی، بہت مجرب ہے، نفع ہوگا۔ اچھا حضرت، اگلی ای میل ہے خواب کے بارے میں۔ عثمان صاحب نے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے برآمدے میں ایک فقیر بیٹھا ہوا دیکھا، اور جب انہوں نے اس کو جانے کے لیے کہا تو جانے سے پہلے فقیر نے کہا کہ اپنے گھر میں سورہ رحمان کو داخل کرو، تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی کیا تعبیر؟ خواب کی تعبیر واضح ہے کہ سورۃ رحمان داخل کرنے کا مطلب ہے کہ ان کے ہاں ایسا لگتا ہے کہ نعمت شکر نعمت میں کوتاہی ہے، جی نعمت کے شکر میں کوتاہی کرتے ہیں، اللہ نے ان کو نعمتیں بہت دے رکھی ہیں، تو شکر نعمت میں کوتاہی ہے، لہٰذا ان کو جو ہے اپنی جو اللہ نے ان کو نعمتیں دے رکھی اس کا شکر کریں اور صدقہ اور خیرات کا اہتمام کریں۔ سورہ رحمان داخل کرنے کا یہ مطلب ہے۔
کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ بنیاد ہے، تو اس میں شکر نعمت میں غفلت ہے۔ یہ تو حضرت ہر ایک کے لیے ہے کہ جی بالکل، یہ کہ اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی بہت نعمتیں ہیں۔ اچھا حضرت، بریک کا وقت ہوا ہے، بریک پہ جانے سے پہلے ایک اور کال لیتے ہیں۔ عبدل صاحب ہیں فون پہ۔ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں جی؟ الحمدللہ، آپ فرمائیے۔ ماشاء اللہ، بہت خوشی ہو رہی ہے پروگرام میں دیکھ، ایک علمی شخصیت سے آج ماشاءاللہ۔ یہ چیزیں مل رہی ہیں۔ میں نے ایک سوال کرنا تھا حضرت سے جی جی فرمائیے۔ کہ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں نے جن کو قابو کر لیا ہے، جن میرے پاس ہے، اس سے کچھ نفع نقصان بھی لے سکتے ہیں، ایسے کئی لوگ جو کہتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے یا کہ اسلام کے روح سے، یا کہ ویسے ہی کہتے رہتے ہیں، یا کہ واقعی جن کو قابو کیا جا سکتا ہے؟ حضرت دو باتیں ہیں سوال سے، کہ ایک تو آیا یہ پاسبل ہے کہ جن کو انسان قابو کر لے، اور جب وہ قابو کر لے تو اس کے وہ اپنے کام وغیرہ کرانے کے لیے ان کو استعمال کر سکتا ہے؟ تو یہ اصل میں بات یہ ہے کہ اس میں شک نہیں کہ انسان جن کو قابو کر سکتا ہے۔ سوال یہ کہ قابو کرنا جائز ہے یا نہیں، اس کے بارے میں جو ہے فقہ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ چنانچہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جنات ایک آزاد مخلوق ہے، اس کو مختلف عملیات کے ذریعے سے قبضے میں کرنا، قابو کرنا اور اس سے مختلف امور پر اس کو پابند کرنا، یہ آزاد کو غلام بنانا جائز نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسرا، اگر کوئی قابو کرنا چاہے اس کے لیے مختلف چلے اور وظائف ہوتے ہیں، قابو یہ کی جا سکتی ہے مخلوق، کیونکہ اللہ نے انسان کو اشرف بنایا ہے، ہر مخلوق اس کے تابع ہے۔ اور باقی اس سے نفع لینا تو اس میں یہ ہے کہ اگر یہ دوست بن جائیں، قابو کرنا اس معنی میں کہ یہ دوست بن جائیں، ایسے عمل کیا جائیں، آپ اس کو اپنا دوست بنا لیں۔ اس لیے لکھا بھی ہے کہ اگر ایسے جن ظاہر ہو جائیں، کوئی ایسی صورتحال پیش آئے تو اس کو اپنا دوست بنائیں کہ آپ ہمارے دوست بن جائیں، تو جیسے دوست کو نفع پہنچاتا ہے اور ضرر سے بچاتا ہے، اس درجے میں وہ آپ سے رابطہ اور رشتہ رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں، شرعاً جائز ہے۔ تو قابو کیا جا سکتا ہے جی، لیکن اس کو انکریج نہیں کیا گیا، جی، اس کی حوصلہ افزائی۔ اور اگر خود وہ اپنی خدمات پیش کرے، اگر اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں کہ آپ اس سے استفادہ حاصل کر لیں۔ کر سکتے حضرت ایک اور بریک کا وقت ہوا ہے، جی جی تو ناظرین چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ اور وقفے پہ جانے سے پہلے میں ہمارے جو دوسرے اسپانسر ہیں ریکس فارمیسی، حلال وائٹامن بناتے ہیں، کوشش کریں کہ وائٹامن جب بھی استعمال کریں تو حلال وائٹامن، اس چیز کا خیال رکھیں کہ وائٹامن حلال ہو۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔